قرآن کریم دی عظمت اور شان دے حوالے نال پچھلے جمعۃ المبارک تو پیوستہ چند باتاں آپ حضرات دے گوش گزار کرنے دی کوشش کرانگا۔ اللہ کریم میری زبان نو، نگاہ نو، دل اور دماغ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین جل شانہ دی ایسی کتاب ہے، دنیا دے اندر اس وقت بہت ساریاں کتاباں تصنیف کیتیاں جاندیاں نے، تحریر ہوندیاں نے۔ دنیا دی ہر کتاب دے پہلے صفحے دے اندر یا آخر دے اندر ایک بات ضرور لکھی ہوندی ہے کہ کوئی بندہ بھی اس کتاب نو پڑھے، پڑھن دے دوران اگر کسی نو کوئی غلطی محسوس ہوئے تو وہ سانو اطلاع ضرور کرے تاکہ آئندہ ایڈیشن دے اندر اس غلطی نو ریموو کر دیتا جائے، ختم کر دیتا جائے۔ اور بڑے بڑے مایا ناز مصنفین بھی یہ گل لکھن تے مجبور نے کہ انسان بشر ہے اور بشری تقاضیاں دے مطابق انسان کو غلطی ہو سکتی ہے، اور انہاں نو یہ گل لکھنی پیندی ہے کہ اگر تسی اس دے اندر غلطی پاؤ تے سانو ایس نمبر تے اطلاع دیا جائے تاکہ دوبارہ جدو اسی اس کتاب نو چھاپیے تے وہ غلطی دور کر دئیے۔ دنیا دے اندر واحد کتاب قرآن مجید موجود ہے جن دے پہلے صفحے دے اتے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے قرآن نو پڑھن والیا، اس نو پڑھن تو پہلے اس گل تے غور کر لیں، اس کتاب دے اندر غلطی تے دور دی بات ہے، اس دے اندر شک دی بھی گنجائش نہیں، اور اے اعزاز صرف اور صرف اللہ دے کلام قرآن مجید نو حاصل ہے۔ اور ساڑی خوش نصیبی کہ اللہ تعالیٰ نے سانو گناہگاراں نو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا، اور سانو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اسی اج قرآن کریم جڑا کلام الہی ہے اور معجزہ مصطفیٰ ہے، اس قرآن نو اسی پڑھنے میاں، دیکھنے میاں، چھو بھی لینے ہاں، کدی کدی محبت زیادہ ہوئے تے اسی چم بھی لینے ہاں۔ یہ ساڑی خوش نصیبی ہے، اساں کوئی سفارش نہیں کیتی، کوئی اللہ دی بارگاہ دے اندر ایسیاں دعاواں نہیں کیتیاں کہ سانو اپنے حبیب دا امتی بنا اور کلام الہی سانو عطا فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ دی خاص کرم اور مہربانی ہے کہ اس نے اپنے حبیب دا امتی بنایا ہے اور قرآن جیسا کلام الہی سانو عطا فرمایا ہے۔ تو اس قرآن دا اے اعجاز اور اے اعزاز ہے کہ اس دے پہلے صفحے دے بات لکھی ہے کہ اس دے اندر شک دی گنجائش ہی کوئی نہیں، اور اس دی شان اور عظمت دے اندر متعدد آیات نے قرآن مجید دیاں جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام دی عظمت بیان فرمائی، معجزہ مصطفیٰ دی رفعت اور شان بیان فرمائی ہے۔ برکت واسطے ایک آیت میں پڑھاں گا، ترجمہ بھی تسی سماعت فرماؤ اور تانوں پتہ لگے گا کہ اللہ پاک جل شانہ دا ایک کلام قرآن مجید دی صورت دے اندر جڑا ساڈے کول موجود ہے 21 شان اور عظمت دا حامل ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
مصدعا من خشیت اللہ۔ فرمایا اگر اسی یہ قرآن پہاڑاں تے نازل کر دے، پہاڑ قرآن دی ہیبت تے خشیت الہی دی وجہ نال ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا سی یہ مثالاں بیان کرنے لوگاں واسطے، انہاں لوگاں لئی جڑے غور و فکر کردے نے، جڑے دماغ رکھدے نے، سوچن والے لوگاں واسطے اس قرآن دے اندر اسی اپنیاں نشانیاں تے مثالاں بیان کرنے ہاں۔ میں مثال عرض کرنا ہاں، دنیا دے سارے پہاڑاں دی اللہ نے گل کیتی، فرمایا اگر اسی یہ قرآن دنیا دے سارے پہاڑاں تے نازل کر دے، قرآن دا بوجھ سارے دنیا دے پہاڑ نہیں اٹھا سکتے سن، یا اللہ پھر تو کتھے نازل کیتا؟ فرمایا نزل علی محمد، جس قرآن نو دنیا دے سارے پہاڑ مل کے نہیں اٹھا سکے، میرے محمد دا سینہ اٹھا گیا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قرآن دا بوجھ تے جس قرآن دی ہیبت نو پوری دنیا دے پہاڑ مل کے نہیں اٹھا سکدے، تیرے اور میرے نبی لجپال مدینے والے مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ، مل کے صلی اللہ۔ آقا دا نام آئے کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، باواز بلند کیا کرو صلی اللہ، کیونکہ میرا ایمان یقین ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جویں حمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے، اور کوئی منے یا نہ منے ساڈا تے عقیدہ ہے، او دا ذکر او دا چرچا دن رات ضروری ہے، او دا ذکر او دا چرچا دن رات ضروری ہے، جویں حمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والی اے عظیم کتاب تے اللہ دا کلام اس شان دا مالک ہے، اے میرے محبوب علیہ السلام دے سینہ اطہر تے نازل ہویا۔ اس کلام الہی دی عظمت تے رفت میں ایک گل سنا کے تانوں دسنا چاہنا وا، ساڈے تصوف دی دنیا دے بہت بڑے امام حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، تصوف دی دنیا دا بہت بڑا امام، آپ نے اپنے مرید نو ایک دن ایک صندوق دیتا، فرمایا اس صندوق نو لے جاتے دریائے دجلہ دے سپرد کر رہا، اس دے اندر بہا کے آ جائیں، لیکن ایک گل یاد رکھی، اس صندوق نو کھول کے تو نہیں ویکھنا، صرف چپ کر کے جا کے دریائے دجلہ دیاں لہراں دے سپرد کر کے تم آ جانا ہے۔ حضرت جنید بغدادی دا مرید اس صندوق نو اٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں، جدوں دریائے دجلہ دے کنارے پہنچیا تے صندوق نو دریا دے سپرد کرن لگا، کی ویکھدا ہے جدوں صندوق دریا دے سپرد کیتا ہے تے دریا دے پانی نے ایک غار بنا دیتی ہے، ایک بہت بڑا سوراخ بن گیا ہے، اس سوراخ دے اندر آرام نال صندوق چلا گیا، اتوں پانی مل گیا، یعنی صندوق چھپ گیا ہے۔ او مرید نے ویکھیا کہ اے تے بڑی متبرک چیز ہے، بڑی شان والی تے عظمت والی کوئی چیز سی جڑے میرے پیر نے دریا دے سپرد کر دیتی ہے۔ واپس آ کے کہن لگا حضرت جی میں اے منظر نہ ویکھدا
تے پھر میں تواڈے کولوں نہ پوچھدا، میں یہ منظر ہی ایسا ویکھیا ہے تسی دسو گے کہ اس دے صندوق دے اندر کی چیز سی؟ بڑی کوئی متبرک چیز لگدی سی، اگر متبرک سی تے تسی پھر دریا دے سپرد کیوں کر دیتی ہے؟ حضرت خواجہ جنید بغدادی کہن لگے ہاں ہاں تو منظر ہی ایسا ویکھیا ہے، اگر تو نہ ویکھدا تے پھر نہ پوچھدا، اگر تو پوچھیا ہی تے پھر میں تینوں دساں گا۔ آپ نے فرمایا میں تصوف دے اتے 12 سال دی محنت لا کے ایک کتاب لکھی، 12 سال لا کے کتاب لکھن تو بعد پھر میں 12 سال اون دی نوک پلک سنواردا رہا، اون دیاں غلطیاں درست کردا رہا، جملے ٹھیک کردا رہا۔ 12 سال تے 12 سال 24 سال تو بعد پھر میں سوچن لگ پیا کہ ایک کتاب حضور دی امت دے حوالے کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ میں پھر 12 سال مزید سوچدا رہا، اج 36 سال تو بعد میں فیصلہ کیتا ہے کہ اس کتاب نو میں دریا دے سپرد کر دیاں گا۔ مرید پوچھدا ہے وجہ کی بنی ہے؟ آپ فرماتے نے میں 12 سال ہوئی سوچدا رہا ہاں کہ امت محمدیہ نو اللہ نے قرآن جیسی دولت عطا کیتی ہے، حضور دی امت دے کول جدوں تک قرآن رہے گا جنید بغدادی دی کسے کتاب دی کسے نو کوئی لوڑ نہیں ہے۔ اس امت دے کول قرآن موجود ہے، اس امت نو کوئی مسئلہ درپیش ہوئے گا تے قرآن کھول لین گے۔ اس امت اگر نو فتنے دے اندر مبتلا ہوئے گی تے قرآن رہنمائی کرے گا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب مل کر کہو صلی اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، حضور دی بارگاہ دے اندر نظرانہ عقیدت پیش کریا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دن بیان فرما رہے ہیں، آپ کہنے نے کہ قیامت دے قریب بہت زیادہ فتنے اٹھن گے، او فتنے بڑے طوفان دی طرح، تیز آندھی دی طرح فتنے اٹھن گے۔ حضرت مولا علی لجپال نے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کی دیا سیدی یا رسول اللہ، او نا فتنیاں تو بچن دا راستہ کیے، او فتنیاں تو اپنے آپ نو محفوظ رکھن دا طریقہ کیے۔ تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی گھبران دی ضرورت نہیں، جیڑا بندہ قرآن مجید دے نال اپنا رشتہ مضبوط کر لے گا اونوں فتنے کچھ بھی نہیں کہہ سکن گے۔ او طوفانہ والے قرب قیامت دے فتنیاں تو محفوظ ہو چلا جائے گا، اونوں دنیا دے فتنے جناب گمراہ نہیں کر سکن گے۔ پتہ لگیا قرآن مجید نو اللہ رب العالمین نے فتنیاں تو محفوظ کرن دا ایک طریقہ بھی امت نو عطا کر چھڑیا۔ اسی لئے میں کیا کرنا، جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے وہ صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے وہ صرف قرآن ہے، صرف تسی صرف قرآن ہی کہنا ہے، باقی میں سارا کام آپ پہ کر لوں گا۔ صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، اس کو پڑھنا ثواب، اس کو سننا ثواب، یہ کتاب آخری ہے خدا کی کتاب، اس کا پیغام ہے انقلاب، انقلاب، چھوڑ کر جس کو انسان پریشان ہے، چھوڑ کر جس کو انسان پریشان ہے وہ صرف قرآن ہے، صرف
مل کے کہہ لو نظر آ، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف میں جتھوں واقعہ پچھلے جمعے چھڈیا سی اوتھوں ہی جوڑنا وا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا غلام، او عاشق جڑا قرآن دیاں تلاوتاں کرن والا، جنہیں اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا، صحابہ دے کولوں قرآن دیاں آیات سن سن کے یاد بھی کر لیاں۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر جدوں آندا ایتھے گل چھڈی سی نا جڑا یاد ہے پچھلے جمعے، میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نو جبریل نے آ کے دس دیتا، اللہ دا پیغام سنا دیتا ہے، پیارے او بندہ آ رہا ہے جے کلمہ نہیں پڑھیا، انہیں تے آیتاں بھی یاد کر لیاں نے، تیرا حسن و جمال بھی اس نو یاد ہو گیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اوندا انج باواں کھول کے استقبال کیتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے انہوں سینے دے نال لایا، پوچھیا تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگا میرا نام عبد العزا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں نہیں، اسلام لے آن تو بعد تیرا نام عبداللہ رکھیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ نام رکھیا گیا۔ او ماں دے کولوں جڑا کمبل لے کے آیا سی، دو ٹکڑے کر کے اپنے تن تے لائے ہوئے سن۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دو کمبلاں دی وجہ تو فرمایا تیرا نام ذوالبجادین رکھیا جائے گا۔ ذوالبجادین تیرا نام یعنی دو کمبلاں والا۔ صحابہ کہندے نے پھر اسی انہاں نو عبداللہ ذوالبجادین ہی کیا کردے ساں۔ ایک روایت دے اندر آندا ہے عبداللہ مزنی کیا کردے ساں، کیونکہ قبیلہ مزنیاں دے او فرد سن۔ عبداللہ مزنی میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جدوں کلمہ پڑھ لیا، عرض کیتا سونیاں میں واپس نہیں جانا، میں تے تیرے قدماں دے اندر ہی اپنی زندگی گزار دینی ہے، کیونکہ میں ماں نو چھڑ کے آیا ہاں، میں تے چچے نو چھڑ کے آیا ہاں، میں تے اپنی جائیداد چھڑ کے آ گیا ہاں، میں تے وراثت نو ٹھوکر مار کے سونیا تیرے پیچھے آ گیا ہاں، میں تے اپنا وطن بھی چھڑ دیتا ہے۔ سونیا لجپالا میرے تے کرم کرے آجے، مینوں قبول کر لے آجے، میں ساری زندگی تواڈی نوکری کر دیاں ہی گزار دیاں گا۔ تاں کر کے میں کہہ لگے تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو گزارا، تیرے بن میرے آقا میرا نہیں ہو گزارا، گناہگاراں دا آقا بس تو یوں سہارا۔ اور کی کہندے نے گندڑی مندڑی میں جے ہو بھی جائیاں لگیاں توڑ نبھاویں، تیرے پلڑے میں پئیاں۔ گندڑی مندڑی میں جے ہو بھی جائیاں لگیاں توڑ نبھاویں، تیرے پلڑے میں پئیاں، وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را، وچ قبر حشر دے جڑا جڑا چاہتا ہے کہ مصطفیٰ قبر حشر دے اندر مہربانیاں کر دین، پڑھ لو میرے نال، ہو سکتا ہے اج دا پڑھنا ہی مصطفیٰ قبول فرما لین۔ وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را، وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را، گناہگاراں دا آقا بس تو یوں سہارا۔ میرے
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام حضور دے قدماں دے اندر بیٹھ کے کہندا ہے سونیا میں تے زندگی تیرے نامے لا کے آ گیا، میں واپس کوئی نہیں جانا۔ میرے محبوب علیہ السلام دے پیارے غلاموں، اے حضور دا عاشق تے قرآن دیاں تلاوتاں کرن والا جڑیاں چند آیتاں یاد کیتیاں سن مسجد نبوی دے اندر بیٹھدا ہے، نالے میرے محبوب دی زیارت کردا ہے، نالے قرآن دیاں آیتاں دی تلاوت کردا ہے، قرآن دیاں آیتاں دی تلاوت کردا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ کولوں پوچھ پوچھ کے قرآن یاد کردا ہے، کدی مصطفیٰ دی زبان تو قرآن سندا ہے تے انہوں یاد کردا ہے، بلند آواز نال مسجد دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے۔ مینوں انج لگدا ہے میرے محبوب علیہ السلام دا چہرہ ویکھ کے کہندا ہے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ جدو میرے محبوب علیہ السلام دا سینہ ویکھ دے تے کہندا ہے الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ جدو میرے محبوب کریم علیہ السلام دی پیشانی ویکھدا ہے تے کہندا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ جدو میرے محبوب کریم علیہ السلام دے ہاتھاں نوں ویکھدا ہے تے کہندا ہے ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ جدو میرے محبوب کریم علیہ السلام دے ہونٹاں تے نظر پیندی ہے تے قرآن دی آیت پڑھدا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی جدو میرے محبوب کریم علیہ السلام دے قدماں نوں ویکھدا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرے محبوب علیہ السلام دیاں نالے زیارتاں کردا ہے، نالے قرآن دیاں آیتاں پڑھدا ہے۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ جڑا جڑا خوش ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نعت پڑھی جا رہی ہے، میرے نال مل کے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضری پیش کرو۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں جب تو دیکھا تو نعت نبی تذکرہ جب چھڑا ان کے رخسار کا والضحیٰ کہہ دیا والقمر کہہ دیا۔ صورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی ہو گئی، بات بھی بن گئی۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی اونچی
اچھی قرآن مجید دی آیتاں دی تلاوت کردا ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کردے نے میرے محبوب علیہ السلام دا یہ سچا عاشق تے قرآن دے نال محبت کرن والا جدوں مسجد نبوی دے اندر اچھی اچھی قرآن پڑھدا ہے، بلند آواز نال قرآن دیاں آیتاں دی تلاوت کردا ہے۔ ایک دن جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے خاموش ہو جا، آہستہ قرآن پڑھیا کرو، تو انج لگدا ہے جویں ریاکاری کر رہے ہیں۔ بندیاں دی نماز تے عبادت ڈسٹرب ہوندی ہے، بندے پریشان ہوندے نے، خاموشی نال بیٹھ جایا کر تے جناب خیال کریا کر ڈانٹ پلا دیتی۔ میرے محبوب علیہ السلام دا اے لاڈلا عاشق میرے محبوب دے مصلے دے کول بیٹھیا کردا سی، جدوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ دیتا، حضور دا اے عاشق نبی پاک دے مصلے دے کول نہیں بیٹھا بلکہ او نکر دے اندر جا کے بیٹھ گیا ہے، کہن لگا ہن اسی ہر گل ہی حضور نو دسنی ہے، اے نکیاں نکیاں گلاں سی حضور نو دس کے تے پریشان کیوں کریے؟ میں تے حضور نو یہ گل نہیں دساں گا کہ مینوں عمر نے جھڑک پلا دیتی ہے، ڈانٹ پلا دیتی ہے۔ او نکر وچ بیٹھ کے افسردگی دا اظہار کر کے چہرے تے غم دے آثار نے تے بیٹھا ہے۔ ادھروں میرے محبوب سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ پاک تو نکلے نے، مصلے تے آ کے بیٹھے تے ویکھیا میرا مکے والا عاشق عبداللہ ذوالبجادین میرے کول موجود کوئی نہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے مجمع دے اندر انج نظر ماری، ویکھیا کہ او نکر دے اندر بیٹھا تے چہرے دے اتے افسردگی دے اظہار نے، چہرہ غم زدہ تے میرے محبوب نے اشارہ کیتا عبداللہ تینوں کی ہویا؟ عبداللہ تینوں کی گل ہے؟ تو پریشان کس گل تو ہے؟ کوئی پریشانی آ گئی ہے؟ جدوں میرے محبوب علیہ السلام نے گل پوچھیے، یارو جدوں غمخار مل جائے تے غمخار ہی پوچھ لوے دس کی گل ہے، کیوں پریشان ہے؟ تے پھر بندے دے ضبط دے بندن ٹوٹ جاندے نے، بندے دا صبر دا پیمانہ جڑا ہے لبریز ہو کے باہر چھلک پیندا ہے۔ میرے محبوب تے قرآن دے عاشق دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے کہ اج مصطفیٰ نہیں پوچھ لیا ہے وجہ کی ہے؟ میں تے سوچ رہا سا کہ نبی پاک نو یہ گل نہیں دسنی، نکیاں نکیاں گلاں نال مصطفیٰ نو پریشان نہیں کرنا۔ ادھروں اونے رونا شروع کیتا۔ او سنی مسلمانوں دل تے ہاتھ رکھ کے بات تے جملہ سن دے جانا، میرے محبوب علیہ السلام نے انہوں کول نہیں بلایا، نبی پاک علیہ السلام نے مصلی چھڑ دیتا ہے۔ حضور صحابہ دیاں صفاں چیر دے ہوئے جا کے عبداللہ مزنی دے کول کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نماز دا انتظار ہے، میرے محبوب علیہ السلام دے قرآن دے عاشق دے نال کیویں پیار کیتا ہے، اپنے محبت کرن والے نال کیویں پیار کیتا ہے۔ اج تینوں تے مینوں اپنے سٹیٹس دا بڑا خیال ہے، سانوں کوئی سلام بھی بلا لوے تے اسی جی مننے تے سلام دا جواب دینے ہاں، ورنہ نظراں چرا کے اسی نکل جانے ہاں کہ بندہ ماڑا ہے، میرے سٹیٹس دا نہیں۔ کوئی سٹیٹس دا ہوئے گا تے پھر اسی دوڑ کے جا کے جفیاں پا کے ملیں گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے پیارے غلاموں، میرے محبوب علیہ السلام نے صفا چیر کے عبداللہ مزنی دے کول جا کے پوچھ دے نے عبداللہ دس کی ہویا ہے؟ جدوں میرے محبوب کول گئے تے انہیں اور زیادہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ انج کر کے میں کیویں منظر پیش کراں؟ میں حدیث دے اندر پڑھیا ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ دے کندیاں تو انج کر کے پھڑیا جھک کے تے انج کر کے میرے محبوب نے کھڑا کر کے تے سینے دے نال لا کے پوچھیا عبداللہ دس کی گل ہے؟ تینوں دسنا پوے گا، تو پریشان کیوں ہے، رو کیوں رہا ہے؟ عرض کر دے سونیا دسنا تے نہیں سی مگر میں دسنا وا سونیا، مینوں اج عمر نے ڈانٹ پلا دیتی ہے، مینوں عمر نے اج چھڑک دیتا ہے۔ انہاں نے آکھیا کہ اچھی آواز نال مسجد قرآن نہ پڑھیا کر، تیری تلاوت دی وجہ نال بندیاں نو پریشانی ہوندی ہے، نالے روئی جا رہا ہے، نالے مصطفیٰ کریم دے اگے ہاتھ بن کے کہندا سونیا عمر نو کچھ نہ کہنا۔ انہاں نے گل صحیح
کیتی ہے مگر میرا دل ٹوٹ گیا ہے سونیا تسی لاڈیے نے لڑائے نے کوئی چھڑکی دے وے تے میرا دل جڑا پھر آیا ہے میری آنکھاں دے اندر آنسو آ گئے نے میرے محبوب علیہ السلام دے پیارے غلاموں عشق عجیب چیز ہے محبوب مل جائے تاوی بندہ روندا ہے محبوب بچھڑ جائے تاوی بندہ روندا ہے آدم چشتی رحمت اللہ علیہ کمال کی دیا آپ کہندے نے عاشق دا کم اوے رونا دونا بن رون نہیں منظوری او دل روے پاویں اکھیاں رون وچ عشق دے رون ضروری کوئی تے رون دے دید دی خاطر تے کوئی رون دے وچ حضوری آزم عشق چی رونا پیندا پاویں وصل ہوئے پاویں دوری او آزم عشق چی رونا پیندا پاویں وصل ہوئے پاویں دوری مصطفیٰ کریم دا عاشق رو رہا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے سینے دے نال لایا آیا فرمایا عمر ادھر آنا انہوں کیوں چڑکیا یا رسول اللہ ان دی بلند آواز دی وجہ نال پریشانی ہوندی ہے میں تے سمجھنا وا کہ بندہ ریاکاری کر رہا ہے اے اٹینشن منگ رہا ہے اے توجہ چاہندا ہے میرے محبوب نے فرمایا عمر تینوں نہیں پتا انہیں میرے پیچھے تے قرآن دے پیچھے اپنی ماں نو چھڈیا ہے انہیں قرآن دی محبت تے میری محبت دی وجہ نال اپنا شفیق چچا چھڑ کے آ گیا ہے انہیں جائیداد نو ٹھوکر مار دیتی ہے انہیں وراثت نو ٹھوکر مار دیتی ہے انہیں اپنا وطن میری محبت دے اندر چھڑیا ہے فرمایا قانون تے میں کوئی نماز پڑھدا ہووے تے اچھی قرآن نہ پڑھے مگر میں محمد اجازت دے ناواں جدوں عبداللہ مزنی قرآن پڑھدا ہووے اے اچھی پڑھے یا آستہ پڑھے انہوں ساریاں اجازتاں دے چھڑیاں انہوں ساریاں اجازتاں دے چھڑیاں نے اے اچھی پڑھے یا آہستہ پڑھے انہوں نہیں روکنا انہوں نہیں روکنا پتہ چل گیا کہ جیڑا بندہ قرآن دے نال مخلص ہو کے چلدا ہے مدینے والے مصطفیٰ بھی اوندا خیال کر دے انشاءاللہ اگلے جمعے ایتھو ہی گل شروع کریں گے تے پھر آخر تک لے کے چلیں گے اللہ حضور دے صدقے سانو قرآن تے عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ